वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद मुलाकात करेंगे। कतर म्यूजियम में पाकिस्तान में आर्ट और आर्किटेक्चर का इफ्तिताह करेंगे। दोहा पहुंचने पर कतर के वजीर ममलकत ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। स्मॉग पर काबू पाने का मिशन। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लग गया। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेविस रोड, कश्मीर रोड, ड्यूरेंट रोड में ग्रीन लॉकडाउन। एबर्ट रोड पर शिमला पहाड़ी से गुलिस्तान सिनेमा तक पाबंदियां लागू। तामीराती काम पर पाबंदी। चिंची रिक्शे लॉकडाउन वाले इलाकों में दाखिल नहीं होंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी की ख्वाहिशमंद। कहा, सोच रही हूं भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखूं। और लंदन में साबिक पाकिस्तानी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमला। सिफारती जराये के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। पाकिस्तान हाई कमीशन ने हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल कहते हैं, हमले में पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। मामला बरतानवी हुकाम के साथ उठाएंगे। कराची में बिला रोक टोक हैवी ट्रैफिक सड़कों पर दंदनाने लगी। हादसात मामूल बन गए। शेरशाह फ्लाईओवर पर कंटेनर मोटरसाइकिल सवार पर गिर गया। एक शख्स जाँ बहक। मलीर मेमन गोट में ट्रक की टक्कर से 3 बच्चे जख्मी। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने पुलिस मोबाइल समेत कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। वजीर आला सिंध का बढ़ते हादसात पर तशवीश का इजहार। कहा, इंसानी जानों के हवाले से हिफाजती इंतजाम किए जाएं। कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब करने का ऐलान। मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। रियाद में वजीर आजम की सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी से मुलाकात के बाद एलामिया जारी। सऊदी अरब पाकिस्तान में मजीद $600 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। शहबाज शरीफ कहते हैं, समझौतों की स्याही अभी खुश्क नहीं हुई और उन पर काम शुरू हो गया। दोनों ममालिक मिलकर तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय करेंगे। वजीर आजम की वियतनाम के हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन के रवैये पर बरहमी का इजहार। आजम स्वाति के बार बार जिस्मानी रिमांड के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए। साफर ट्रायल में कारस्तानियां हमने देखी हुई हैं। दुनिया की किसी अदालत में ऐसी नाइंसाफी नहीं हुई जो इसने की। ये शख्स धड़ल्ले से ये काम कर रहा है क्योंकि वजारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है। इस शख्स को इसलिए बिठाया है ताकि ये इनकी सियासी कार्रवाइयां कर सके। हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था इसको फौरन वापस भेजा जाए। ये अब तक यही है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप वजीर कानून से बात करें। अदालत ने जज अबुल हसनान से वकील अली बुखारी के दिए गए बयान हलफी पर जवाब तलब कर लिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमले की मजम्मत। नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। कहा, साबिक चीफ जस्टिस और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की गाड़ी पर किए गए हमले पर खामोश नहीं बैठ सकते। पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज करके हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। हमला करने वालों की शहरियत मनसूख करने के लिए कार्रवाई होगी। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफज किया जाए। यह करप्शन के खिलाफ एक कला है। मालूमात तक रसाई के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट। लिखा, शहरियों को मालूमात की फराहमी के लिए दरखास्त की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कंट्रोल नहीं बल्कि इसकी कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आजादी कमजोर पड़ जाएगी। अमरीकी पॉलिसी और उनके इशारों को समझते हैं। सूबों में नफरतें पैदा की जा रही हैं। एक सूबा दूसरे सूबे पर यलगार की बात कर रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारे लोग गांव देहात में गैर महफूज हैं। मुसल्लह गिरोह ने हमारे निजाम पर कब्जा किया हुआ है। सब कुछ उनके कब्जे में है।
اب تو ڈیپٹی کمشنرز کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ گھروں میں رہو۔ تحریک انصاف کی سینئر قیادت پارٹی امور میں علیمہ خان کی مداخلت سے پریشان، سینئر رہنماؤں نے معاملہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے اٹھا دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا موقف ہے، علیمہ خان پارٹی رہنماؤں سے متعلق حقائق جانے بغیر تنقید کرتی ہیں، جیل ملاقاتوں میں بانی پی ٹی آئی کو بھی مس گائیڈ کر رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا سے پارٹی رہنما نے علیمہ خان کے بعض رابطوں کی بھی شکایت کی۔ بانی پی ٹی آئی نے رہنماؤں سے بہن کے بیانات کو نظر انداز کرنے کا کہہ دیا۔ علیمہ خان کا موقف ہے وہ بھائی کی رہائی چاہتی ہیں، سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہوں گے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دعویٰ۔ کہا بانی پی ٹی آئی کو جیل میں دیا گیا کھانا ٹھیک نہیں تھا، جس کے باعث انہیں قید ہوئی۔ 9 مئی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر ملزمان پر 8 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ ملک میں پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ، نیشنل ریفرنس لیب کی چاغی سے پولیو کیس رپورٹ ہونے کی تصدیق۔ رواں سال بلوچستان سے 22 پولیو کیس رپورٹ ہوئے، مجموعی تعداد 43 ہو گئی۔ مودی سرکار کی سرحد پر دہشت گردی کا ایک اور ثبوت۔ کینیڈا کا کہنا ہے بھارتی وزیر داخلہ سکھوں کو نشانہ بنانے میں ملوث ہیں۔ امت شاہ نے ہی کینیڈین شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کا حکم دیا۔ کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے قومی سلامتی کمیٹی میں امت شاہ کے گھناؤنے کردار کی تصدیق کر دی۔ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ میں بتایا تھا امت شاہ علیحدگی پسند سکھوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں شامل تھے۔ موریسن نے کمیٹی کو بتایا کہ انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کو امت شاہ کے کردار کی تصدیق کی تھی۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر ڈاکٹر شاہ نواز کے ماورائے عدالت قتل کا ایک اور مقدمہ درج۔ ایف آئی اے کی جانب سے درج مقدمے میں سابق ڈی آئی جی جاوید سونارو جسکانی، سابق ایس ایس پیز اسد چودھری، آصف رضا بلوچ، سابق انچارج سی آئی اے عنایت زرداری، سابق ایس ایچ او نیاز کھوسو نامزد ہیں۔ بغیر رجسٹریشن کوئی گاڑی اب باہر نہیں نکلے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کوئی بھی گاڑی شو روم اور پورٹ سے رجسٹر کرائے بغیر نہیں نکل سکے گی۔ محکمہ ایکسائز میں متعدد اصلاحات لے کر آئے ہیں، کوشش کی ہے کہ پورے نظام کو آن لائن کر دیں۔ شہری گھر بیٹھے 5 منٹ میں نمبر پلیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ محکمہ تعلیم سندھ نے بالواسطہ سرکاری معلومات کی فراہمی پر پابندی لگا دی۔ میڈیا سمیت کسی بھی شخص کو سرکاری دستاویزات فراہم نہیں کی جائے گی۔ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے سرکاری معلومات کی فراہمی سرونٹ کنڈکٹ رولز کی خلاف ورزی ہے۔ اسلام آباد پولیس کا ایکشن، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر متعدد بینک بند کرا دیے۔ ایس او پیز کے مطابق 50 سال سے زائد عمر کے گارڈ رکھنے پر پابندی عائد ہے۔ ہر بینک کو 3 گارڈز رکھنے کا پابند کیا گیا ہے۔ سیکٹر G9 میں کیش وین لوٹنے کے دوران شہری کے قتل کا مقدمہ درج۔ G14-4 میں بھی بینک ڈکیتی کا پرچہ کٹ گیا۔ ڈاکو نے بینک گارڈ کو گولی ماری، اسلحہ چھینا اور 18 لاکھ روپے لے کر فرار ہو گیا۔ بارش، برف باری، ٹھنڈی ہوا اور بادلوں کے ڈیرے، موسم سرما نے دستک دے دی۔ کاغان اور ناران میں وقفے سے برف باری، سوات اور کالام میں برف باری سے سفیدی چھا گئی۔ اسلام آباد میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ بارش، مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے ٹھنڈک پڑ گئی۔ ہری پور میں بارش اور ژالہ باری، محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا آذربائیجان کا دورہ، صدر، وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور عسکری حکام سے ملاقات، پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا کہنا تھا پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج کی لبنان پر بھی بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 77 افراد شہید ہو گئے۔ بین الاقوامی تنظیم سیو دی چلڈرن کا کہنا ہے لبنان میں اسرائیلی بمباری میں روزانہ 2 بچے شہید ہو رہے ہیں۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر جوابی راکٹ داغ دیے۔ 1 ماہ کے دوران زمینی لڑائی میں 33 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ پاکستان سے امدادی سامان کی 18ویں کھیپ بیروت پہنچ گئی۔ 95 ٹن امدادی سامان گزشتہ روز روانہ کیا گیا تھا۔
فلسطین کی حمایت پر معروف اینکر مہدی حسن کو نسلی تعصب کا سامنا. CNN کے پروگرام میں تجزیہ کار رائن جیمز گیڈوسکی نے مہدی حسن پر نفرت انگیز جملے کسے. کہا کہ آپ حماس کے حمایتی ہیں, کہیں آپ کا بھی پر نہ پھٹ جائے. مہدی حسن نے کہا آپ لائیو پروگرام میں مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں. رائن جیمز کے جملوں پر CNN نے مہدی حسن سے معافی مانگ لی. امریکی کونسل جنرل کرسٹین ہاکنگز کا ملتان کے ایک گھنٹہ گھر کا دورہ. کہا پاکستان میں US-8 کے تعاون سے منصوبے جاری ہیں. گھنٹہ گھر کی بحالی کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں. ثقافتی تحفظ کے 35 منصوبوں کے لیے $8.4 ملین کی فنڈنگ کر چکے ہیں. امریکہ میں صدارتی الیکشن کی مہم زوروں پر. قبل از وقت ووٹنگ میں 5 کروڑ امریکیوں نے ووٹ ڈال دیے. ڈیموکریٹک امیدوار کاملا ہیرس عوام کو ٹرمپ سے ڈرانے لگی. کہا ٹرمپ اپنے نائب صدر تک کو قتل کرانا چاہتے تھے, اگر وہ جیت گئے تو مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیں گے. ٹرمپ نے کاملا ہیرس کو تاریخ کا بدترین نائب صدر قرار دیا. ٹرمپ کے قریبی ساتھی جیل سے رہا. سابق مشیر سٹیو بینن نے 4 ماہ قید کا ذمہ دار کاملا ہیرس کو ٹھہرا دیا. سٹیو بینن کو کیپٹل حملہ کیس میں توہین کانگریس پر قید کی سزا سنائی گئی تھی. سعود شکیل اور نعمان علی کی شاندار پرفارمنس کا شاندار ریکارڈ. سعود شکیل 20 درجے ترقی کے بعد 7ویں نمبر پر آ گئے. انگلینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ میں 20 وکٹیں لینے والے نعمان علی ٹاپ 10 بالرز میں شامل. ICC نے نئی پلیئرز رینکنگ جاری کر دی. ساجد خان کی بھی 12 درجے ترقی. سلمان علی آغا کی 6, رضوان کی 1 درجے تنزلی ہوئی. شاہین آفریدی 15ویں نمبر پر چلے گئے. چیمپئنز ٹرافی سے قبل نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن. چیئرمین PCB محسن نقوی کا اسٹیڈیم کا دورہ, تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا. شائقین کی سہولت کے لیے پارکنگ ایریا اسٹیڈیم کے قریب لانے کی ہدایت کی. کہا دن رات ایک کر کے وقت سے قبل کام مکمل کیا جائے. دنیا کرکٹ کی ٹاپ ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں. چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی ہمارے لیے اعزاز ہے. 2 کروڑ دو ورنہ مار دیں گے. بالی ووڈ سٹار سلمان خان کو پھر قتل کی دھمکی. ممبئی پولیس نے نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی. بھارتی میڈیا کے مطابق 1 ہفتے کے دوران سلمان خان کو دوسری بار قتل کی دھمکی ملی ہے. اور آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری. انور مقصود کی نوجوانوں کو آرٹس کونسل آنے کی دعوت. کہا 2 نومبر کو اختتامی تقریب میں نوجوانوں سے دل کی باتیں کروں گا. ثقافتی میلے میں میوزیکل تھیٹر پلے شیم آن یو پیش کیا گیا, جسے شائقین نے خوب سراہا.